الرحمن الرحیم. فرمایا ہے کہ اللہ والا بننے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور تقوی. ایک ایمان اور دوسرا تقوی. یہ اللہ والے کی نشانی ہے. ان اولیاء اللہ والے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور تقوی والے. اور پھر جو تقوی کا لفظ ذکر فرمایا اس میں فرمایا تقوی ایک ہی مرتبہ نہیں ہوتا، اس میں تجدد، اس میں استمرار، کہ کبھی کبھی یہ تقوی ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن فوراً ہی استغفار کر کے اپنا تقوی بحال کر لیتا ہے، تب بھی یہ متقی ہے. آگے تو جو شخص غلطی کرے اور فوراً اپنا تقوی بحال کر لے ندامت کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، تب بھی وہ اللہ والا ہی رہتا ہے. ہاں، اپنے گناہ پہ اصرار نہ کرے، اپنے گناہ کو نظر انداز نہ کرے، اس سے وہ اللہ والوں کی صف سے نکل جاتا ہے. فرمایا اللہ والا وہ ہے جو مسجد اور گھر اور بازار میں ہر جگہ اللہ والا ہو. یہ نہیں کہ صرف مسجد میں اللہ والے ہو گئے اور جیسے ہی بازار گھر کی طرف چلے سب مسجد ہی میں چھوڑ دیا، مسجد سے باہر مسجد والی زندگی کوئی اثر اس کے کردار اور عمل میں نہ ہو، تو یہ بھی اللہ والا نہیں. جیسے ایمان تقوی کے ساتھ مسجد میں رہتا ہے، ایسے ہی ایمان تقوی کے ساتھ بازار میں بھی رہتا ہے، ایسی ہی ایمان تقوی کے ساتھ گھر میں بھی رہتا ہے. جیسے عبادات میں ایمان تقوی کا اہتمام کرتا ہے، ایسے ہی ایمان تقوی کا اہتمام معاملات میں بھی کرتا ہے، ایسے ہی ایمان تقوی کا اہتمام معاشرت میں بھی کرتا ہے. یہ اللہ والا ہر جگہ وہ ایمان تقوی کا اہتمام کرنے والا، بازار میں بھی، گھر میں بھی، بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، لین دین کرنے والوں کے ساتھ بھی، ہر جگہ ایمان تقوی کا اہتمام کرنے والا یہ اللہ والا ہے. فرمایا نیکیوں کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اس لیے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لیں، جب تک گناہ سے نہ بچے گا سب کمایا ہوا ضائع ہوتا رہے گا. اگر تقوی بازار میں نہ ہوا یا گھر میں نہ ہوا، جو کچھ مسجد میں کیا سب ضائع ہو جائے گا. اگر تقوی معاملات میں نہ ہوا، جتنی عبادات کی سب ضائع ہو جائیں گی. اگر تقوی معاشرت میں نہ ہوا، جتنی نیکیاں کی سب ضائع ہو گئی. تو فرمایا نیکیوں کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لے، جب تک گناہ سے نہ بچے گا سب کمایا ہوا ضائع ہوتا رہے گا. فرمایا گناہ کی طرف دل کا میلان برا نہیں بلکہ گناہ کرنا برا ہے. دل تو آدمی کے اختیار میں ہے ہی نہیں، اگر اس کا برائی کی طرف میلان ہوا بھی اور اس خیال کو جھٹک دیا یا اس کو برا جانا، کیوں پتہ نہیں خیال آ رہا، اس پہ تو اجر ملے گا، گناہ تو دور کی بات ہے. اس خیال پر تو اجر ملے گا، گناہ تو دور کی بات ہے. گناہ تو تب ہوگا جب اس خیال کو عملی شکل دے دے گا، جب اس خیال کو عملی شکل دے دے گا. فرمایا گناہ کی طرف دل کا میلان برا نہیں بلکہ گناہ کرنا برا ہے. جب گناہ کا تقاضا ہی نہ ہوگا تو رکے گا کس سے، کیونکہ ہر نہیں کے لیے منہی عنہ کا وجود اور ثبوت ضروری ہوتا ہے. جیسے میں اپنے ہاتھ میں گھڑی لے کر کہوں کہ دیکھو میری گھڑی کوئی نہ چھوئے تو صحیح ہوگا. اگر ہاتھ میں گھڑی ہی نہ لے اور نہ چھونے کا حکم لگا تو حکم غلط ثابت ہوگا، کیونکہ ہر نئی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ہو جس سے اسے روکا گیا ہے. اس سے معلوم ہو گیا
کہ اللہ نے انسان میں گناہ کا تقاضا رکھا ہے، اس لیے تو فرمایا اب اس گناہ کے تقاضے پہ عمل نہیں کرنا۔ وہ تقاضا تو ہوگا جب تک یہ انسان ہے، ہاں وہ تقاضا تو دل میں پیدا ہوگا، تبھی تو فرمایا اس تقاضے پہ عمل نہ کرنا ہے، تبھی تو منع کیا ہے۔ گھڑی ہو ہی نہیں کہ میری گھڑی کو مت چھونا، ارے میاں ہے کہاں کہ میں چھو نہیں۔ تو اسی طرح یہ تقاضا تو دل میں پیدا ہوتا رہے گا، لیکن اس پہ عمل نہ کرنا یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا گناہ کرنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ آگ میں ہاتھ میں انگارہ رکھے نا زندگی تلخ ہوتی ہے نا، گرم لگ رہا ہے، ایسی گناہ بھی آگ ہے۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آگ پہ سوئے، آگ پہ زندگی گزر رہی ہو اور پھر اس کی زندگی میں ٹھنڈک ہو؟ یہ تو پاگل ہی ہو سکتا ہے، کوئی یہ سمجھے پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی آگ کا بستر بنائے، آگ کا بچھونا بنائے، آگ کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائے اور پھر اس کی زندگی میں ٹھنڈک ہو، کوئی پاگل ہی اس بات کو مان سکتا ہے۔ جس کی عقل ہے نا تو وہ تو کبھی نہیں مان سکتا، اور پھر اگر اس عقل کے ساتھ اللہ ایمان کی روشنی دے دے، ہاں تو کبھی نہیں مان سکتا اس بات کو۔ جب اللہ کہہ رہے ہے کہ یہ گناہ آگ ہے اور کوئی اپنی زندگی میں آگ جلائے اور اس کے پاس ہر وقت رہے اور پھر اس کی زندگی میں تپش نہ ہو، ہم تو مان نہیں سکتے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ چاہے اس نے اے سی لگایا ہو بھائی، چاہے تیز اے سی لگایا ہو، لیکن وہ آگ کی تپش باہر نہیں ہوتی، دل میں ہوا کرتی ہے، اس پر اے سیوں کا اثر نہیں ہوا کرتا، وہ تپش ہی رہے گی اندر۔ چاہے اس کا جسم کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن گناہوں کی تپش تو اندر سے اسے جلا رہی ہوگی، اندر کی تپش اسے جلائے گی۔ فرمایا گناہ کرنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اللہ اس پہ یقین نصیب فرما دے۔ جتنا آدمی فقر سے ڈرتا ہے اور جسے کہیں کہ دنیا کی ان چیزوں سے ڈرتا ہے، اگر گناہ سے اتنا ڈرنے لگ جائے نا، اس کی زندگی مزیدار ہو جائے۔ یعنی کتنا خوف کھاتا ہے بچہ، کیا کرے گا مستقبل میں، کیسے زندگی گزرے گی، اس کو تو یہ ہو گیا، اس کی تو ڈگری نہیں ملی، یہ تو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، اتنی فیس نہیں ہے میرے پاس، اتنا پیسہ نہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس کی زندگی بڑی پریشان گزرے گی۔ ہاں کبھی یہ بھی خیال آیا کہ جو گناہوں میں پڑ گیا ہے، یہ کتنی عذاب کی زندگی اس کی ہوگی، اس کی زندگی کتنی تلخ ہوگی۔ یعنی جو آج ہم نے اپنی زندگی میں مادی خطرات کو خطرات بنا رکھا ہے، اگر وہ پیش آ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اور جو یہ حقیقی خطرہ ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی آ گئی، اس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی آ گئی، جو اس کی زندگی کی حقیقی خطرہ ہے، اس سے تو ڈر ہی نہیں لگتا۔ جو واقعی اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے، وہ تو کبھی خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بچی کی زندگی میں آ گئی، بیٹے کی زندگی میں آ گئی، گھر میں آ گئی، بیوی کی زندگی میں آ گئی، میری زندگی میں گناہ آ گیا، میری زندگی تو تلخ ہو جائے گی۔ مادی خطرات سے اتنا ڈرتا ہے اور جن سے خطرہ یقینی نہیں، لیکن گناہ کا خطرہ زندگی کو بربادی کے لیے 100% ہے، اس سے نہیں ڈرتا، اس سے نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا گناہ کرنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے، دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، چین اور سکون نہیں ملتا۔ اب یہ بھائی یقینی ہے، کوئی مانے نہ مانے،
ایسی یقینی بات ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جیسے سورج آنے کے بعد دن کا آنا یقینی، سورج غروب ہونے کے بعد شام کا آنا یقینی، اس سے زیادہ یقینی بات کہ جس کی زندگی میں گناہ ہے اس کی زندگی تلخ ہے. اچھا، پھر ہمارے ہاں گناہوں کی فہرست بڑی محدود ہو گئی. ہمارے ہاں صرف 3 گناہ ہیں بس. ایک قتل کرنا، ایک شراب پینا، ایک زنا کرنا. باقی ساری چیزیں گناہوں کی فہرست سے نکل گئی. بدگمانی کرنا کوئی گناہ نہیں، غیبت کرنا کوئی گناہ نہیں، جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں، کسی کا حق مارنا کوئی گناہ نہیں، زیادتی کرنا کوئی گناہ نہیں، کسی کو تکلیف دینا کوئی گناہ نہیں. حالانکہ اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کسی کو تکلیف دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے بیت اللہ کو ڈھا دینا ہے، لیکن اسے اپنے گناہوں کی فہرست سے نکال رکھا ہے. اس نے گناہوں کی فہرست اپنے خیال سے بہت مختصر کر لی، بہت مختصر. پھر یہ ظاہری گناہ ہے، باطنی گناہ، کینہ رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، حب جاہ اور کبر کا جذبہ رکھا ہوا ہے. تو پھر زندگی تلخ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ یہ جب تک آگ زندگی میں رہے گی تو زندگی میں تپش ہی رہے گی، کبھی ٹھنڈک نہیں آ سکتی، کبھی ٹھنڈک نہیں آ سکتی. تو فرمایا گناہ کرنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، چین اور سکون نہیں ملتا، مگر نیک لوگوں کو بالطف زندگی حاصل ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ نیک لوگ بیمار نہیں ہوتے، یہ مطلب نہیں کہ نیک لوگ آزمائش میں نہیں آتے، یہ مطلب نہیں کہ نیک لوگوں پر تنگی نہیں آتی، یہ مطلب نہیں کہ نیک لوگوں پر فقر نہیں آتا، یہ نہیں کہ نیک لوگوں کے بچے بیمار نہیں ہوتے، یہ مطلب نہیں کہ نیک لوگوں کے راستے میں جسے کہیں کہ آزمائشیں نہیں آتی. یہ سب کچھ آتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہے، لیکن دل مطمئن رہے، زندگی کا لطف باقی رہتا ہے، زندگی کا لطف باقی رہتا ہے. جس کی اللہ والے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ گھڑی کو آپ نے پانی میں ڈال دیا، اوپر نیچے دائیں بائیں آپ کو پانی نظر آ رہا، لیکن آپ کہتے ہیں واٹر پروف ہے میاں، اندر پانی نہیں جاتا. اسی طرح ایک مسلمان، ایک نیک آدمی آزمائشوں میں گھرا ہوا، لیکن میاں اس کا دل تو غم پروف ہے، اندر غم اور پریشانی نہیں جاتی. اس کا دل تو غم پروف ہے، اندر غم اور پریشانی نہیں رہتی، بڑا مزے میں. اس کو تو ایسا ہی بس اوقات مزہ آتا ہے، بس اوقات لذت آتی ہے، جیسے کوئی آدمی کسی کی دکان سے سونے ہیرا لے جائے. اب بظاہر تو وہ ہیرا لے گیا، ہونا تو اسے پریشانی چاہیے، بڑا پریشان ہو جائے، لیکن اسے پتا ہے ہیرا لے کر گیا ہے، ڈالر دے کر گیا ہے، اور ہیرے کی قیمت کم ہے، ڈالر کی قیمت زیادہ ہے. وہ کہتا میں ایک ہیرا اور لے جا، اگر اتنے ڈالر دینے ہیں تو ایک ہیرا اور لے جا. تو ایسی مسلمان جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جب اس پہ تکلیفیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک نعمت ہیرے کی شکل کی لے لی، لیکن اس کے بدلے میں اجر و ثواب دے دیا جو اس نعمت سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ بھی کوئی بات نہیں، اور بھی لے لے تب بھی کوئی حرج نہیں. مزے میں رہتا ہے. وہ دکان والا بھی کبھی پریشان ہوتا ہے کہ میرا ایک ہیرا کم ہو گیا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، بلکہ کہتے نہیں ایک ہیرا اور لے جا، اسے پتا ہے اس کو ڈالر مل گیا، ریال مل گئے. ایسی اللہ کا نیک بندہ اس لحاظ سے بالطف زندگی گزارتا ہے کہ اللہ نے کچھ دیا ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز دی ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز دی ہے. تو نیک آدمی کی زندگی بڑی بالطف ہوتی ہے. اور نیکی ایمان اور تقوی نہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی زندگی کو بہانہ بن جاتی ہیں تلخ، لیکن حقیقت میں پیچھے وہ گناہ ہوتا ہے.
چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہیں، حقیقت میں وہ گناہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا گناہ کرنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے، دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، چین اور سکون نہیں ملتا، مگر نیک لوگوں کو بالطف زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حیات طیبہ کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے بالطف زندگی دیں گے۔ دینے والا، کہنے والا اللہ، تو پھر کون روک سکتا ہے بھائی؟ کہنے والا اللہ، تو پھر کون روک سکتا ہے اس سے؟ ایسی بالطف زندگی ملے گی۔ میں عرض کروں یہ نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوگا، تنگی نہیں آئے گی، ازمائش سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا دل مزے لے رہا ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا دل پرسکون ہوگا۔ فرمایا آپ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے رفیق بنے، فریق نہ بنے۔ ہر دوئی برکات فرماتے تھے اگر کسی میں کوئی برائی نظر آئے تو نکیر تو کیجئے مگر تحقیر نہ کیجئے۔ کسی کے کوئی برائی نظر آئے تو اسے حکمت سے اس کو روکیے تو صحیح، لیکن حقیر نہ جانیے، حقارت دل میں نہ آئے، نکیر کیجئے، حقیر نہ کیجئے۔ فرمایا کسی انسان کو خارش ہو تو جب تک وہ اپنے جسم کو کھجلاتا رہتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن چھوڑنے کے بعد ہی اس کی لہر شروع ہو جاتی ہے اور وہ اذیت محسوس کرتا ہے۔ یہی حال گناہوں کی لذتوں میں پڑی ہوئی انسان کی ہے، جب موت اسے نکالے گی تو اس کا مزہ چکھ لے گا اور پورے طور پر اس کی لہر اور اذیت کو محسوس کرے گا۔ تو گناہ گار کو جو گناہ میں مزہ آتا ہے وہ خارش کے مزے کی طرح ہے۔ لیکن بتاؤ خارش اچھی چیز ہے یا صحت اچھی چیز ہے؟ گناہ گار کو جو گناہ میں مزہ آتا ہے وہ خارش کے مزے کی طرح ہے۔ خارش اچھی چیز ہے یا صحت اچھی چیز ہے؟ اور بھائی گناہ میں مزہ اسی آتا ہے جسے خارش ہو گناہ کی، ورنہ صحت مند آدمی کو خارش میں تھوڑی مزہ آتا ہے۔ صحت مند آدمی کو کبھی خارش میں مزہ آتا ہے؟ خارش میں مزہ اسی آتا ہے جس کو خارش کی بیماری ہے، اور وہ بھی وقتی مزہ آتا ہے، پھر اس سے زیادہ خارش اٹھتی ہے، جلن آتی ہے، جلن۔ تو نیکیوں کا مزہ پائیدار ہے اور گناہوں کا لذت اور مزہ بہت وقتی ہے، وہ خارش کی مانند ہے۔ کہتے نا مزہ بڑا ہے، گناہ میں مزہ بڑا آتا ہے، لیکن وہ ایسا ہی مزہ ہے بھائی، وہ ایسا ہی مزہ ہے۔ نیکیوں کا اپنا مزہ ہے، صحت کا اپنا مزہ ہے۔ فرمایا دنیا کے تمام ہنگامے ایک دن ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مثلا جوانی کا ہنگامہ بڑھاپے میں، بہار چمن کا موسم خزاں میں، سب چیزیں ایک وقت، اب صحت کے بعد بیماری، حیات کا موت میں، موت کا ہمیشہ کے لیے۔ تو زندگی کا ہنگامہ ایک دن نہ ایک دن سب کا ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کے نیک بندوں کی روحانی بہار کا ہنگامہ ہمیشہ مزیدار رہتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ مجاہدات کی درجہ عبور کر چکے ہوتے ہیں اور اب اللہ کے مقرب ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی کے ہنگامے تو اصل میں اب شروع ہوتے ہیں، باقی سب کے ہنگامے جوانی کے مزے گئے ہیں، دولت کے مزے گئے، فیکٹریوں کے مزے گئے، کارخانوں کے مزے گئے، عیش و آرام کے سارے مزے گئے، سب مزے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے کے مزے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ تو پھر اصل اسٹیٹس شروع ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے، اس کا تو مزوں کی اصل ابتدا ہی اب ہوتی ہے، وہ زندگی ہے۔
اس لیے بھائی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، جسے زندگی کہنی چاہیے فرمایا وہ تو آخرت کی زندگی ہے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے، مزہ تو وہاں ہوگا، مزہ تو وہاں ہوگا۔ یہاں تو بس بھائی ایک ہی فکر دامن گیر ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہماری کہیں آخرت خراب نہ ہو۔ ہمیں تو یہاں ایک ہی فکر لگی رہنی چاہیے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو، کہیں آخرت خراب نہ ہو۔ زندگی کے مزے سبحان اللہ مرنے کے بعد، لیکن بھائی اس آخرت کے مزے، اس کا ایک حصہ تھوڑا سا مزہ دنیا میں چکھاتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہمیشہ پرسکون رکھتا ہے، اس کے اندر ہمیشہ اللہ رب العزت لطف نصیب فرماتے ہیں، سکون نصیب فرماتے ہیں۔ پورے طور پہ مزہ تو مرنے کے بعد، لیکن اس کی تھوڑی سی جھلک اس دنیا میں کہ اس کا دل بڑا پرسکون ہو، اس کا دل بڑے مزے میں ہوتا۔ اللہ اس کا حصہ ہمیں بھی کچھ نصیب فرما دے بھائی۔ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی اور اچھی صحبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہو، دنیا آنکھوں میں فانی اور بے قدر ہو جائے، خدائے پاک پر مال اور عزت دل و جان دینے کا شوق پیدا ہو جائے، اور اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کا محبوب جذبہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا گناہگار کا جسم عارضی لذت گناہوں کی پاتا ہے، مگر قلب اور روح کو ہر وقت عذاب اور بے سکونی میں گرفتار پاتا ہے۔ گناہگار اپنے اعضاء اور جوارح کو تھوڑی دیر مزہ تو دیتا ہے، لیکن اندر آگ لگا رہا ہوتا ہے، روح اور دل کو بے چینی کی آگ لگا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ والے نفس کی خواہشات کو توڑ کر اپنے قلب اور روح میں ایک لافانی سکون اور بہار جنت کے دائمی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں گناہ کرنے سے جی بھر جائے گا، پھر گناہ چھوٹ جائے گا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ نفس کی مثال دوزخ کی طرح ہے، ایک گناہ کے بعد پھر دوسرے گناہ کا تقاضا اور شدید ہوگا۔ گناہ کے ترک کا علاج صرف ہمت اور دعا ہے اور قوت ارادی کا استعمال ہے۔ گناہ کے چھوڑنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہمت، قوت ارادی سے ہمت کرے اور دعا کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہ چھوڑنا آسان۔ البتہ اس کی معاون اور اس کی مددگار دو چیزیں ہیں، ایک خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اور دوسرا اچھی صحبت۔ یہ معاون ہے، لیکن اصل چیز گناہ چھوڑنے کے لیے دعا اور ہمت ہے۔ اس کی برکت سے اللہ ایمان بھی بڑھیا فرمائیں گے، تقوی بھی بڑھیا فرمائیں گے، اسی سے یہ اللہ والا بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔